وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ عمان بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ کے فضل سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، جوڈیشری کا ہو، FIA ہو یا فوج ہو، ان کے جتنے اوپر تک بڑھے ہیں نا، ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں، بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا جو میری نظر سے رات کو گزرا۔ میں نے چاہا کہ میں ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے آؤں، آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکوں کہ ہمارا ملک پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور یہاں کے باسی کس طرف جا رہے ہیں۔ حماد اختر چیمہ جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا شاگرد ہے، ایک خاص بندہ ہے، اسے ایک جتھے کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غوث پاک کے عنوان سے غلط بات کہی تھی، غوث پاک کے عنوان سے اس نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تھی۔ اس کے 2 پہلو ہیں میرے نزدیک۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اولاً خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے شاگردان بدتمیزی اور بد اخلاقی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، علمی کر رہے ہوتے ہیں، عقلی کر رہے ہوتے ہیں، دلائل کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ حدیث کا ایک مجموعہ لے کر کے آتے ہیں اپنی بات کے لیے، ان کا ایک اپنا علمی اندازہ جو ہمیں پسند بھی ہے، لیکن اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یعنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن بدتمیزی اور بد اخلاقی ہوتی ہے اس میں، جس سے فریق مخالف جو ہے وہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ کسی طور پر بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر 2 یہ معاملہ ہے کہ خود یہ ملک پاکستان اس قدر عدم برداشت کا شکار ہے کہ دیکھیے آپ جیسے سیالوی صاحب نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور ابھی تک وہ آزاد ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کے پاس علمی جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کو ماریں گے، آپ جتھے بنائیں گے، آپ لوگوں کو جینے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم سب کو مل کر ان رویوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اس ملک کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہوگا، علمی پاکستان بنانا ہوگا، دلائل والا پاکستان بنانا ہوگا۔ اگر کوئی بات بھی کرنی ہے، کوئی بات بھی رکھنی ہے تو اس بات پر مضبوط علمی دلائل رکھنے ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تلواریں اور تیر اور کمان اور بندوقیں لے کر کے اپنی بات دوسرے سے منوانے کے لیے چل پڑیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سکالر، کوئی بھی انسان کسی طور پر بھی کسی دوسرے کی دل آزاری نہ کرے، کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔